شہر نبی تیری گلیوں کا۔ بات چل رہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ میں نے آیت پڑھی ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ جہنم سے بری ہے جو اتقا ہے، وہ جہنم سے دور ہے جو اتقا ہے۔ اب اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ ہم لوگ ویسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتے۔ آپ یہ مسئلے سمجھ لیجئے، ایک ہے افضلیت اور ایک ہے فضیلت۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ دو بات ہے، ایک ہے افضلیت اور ایک ہے فضیلت، دونوں میں فرق۔ افضلیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ افضلیت قرآن، احادیث، اقوال صحابہ اور اجماع اہل سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ چار اصول ہیں اس کے، قرآن، احادیث، اقوال صحابہ اور اجماع اہل سنت جس پر ہو جائے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور یہ چاروں باتیں جس ذات میں جمع ہو رہی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو فضائل ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں نا، جو فضائل ہیں جو سنتے رہتے ہیں ہم، فلاں صحابی کی یہ فضائل، سب سرآنکھوں پہ، سب سرآنکھوں پہ۔ مگر فضائل کے باب میں حدیث ضعیف بھی قبول ہوتی ہے۔ فضائل میں کسی کی فضیلت بیان کرنے میں افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے۔ فضیلت کے لیے حدیث ضعیف بھی چل جاتی ہے، مگر افضلیت کے لیے چار اصول ہیں، وہ قرآن ہے، احادیث ہے، اقوال صحابہ ہے اور اجماع اہل سنت ہے۔ اسی لیے جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں افضل نہ مانے وہ شخص گمراہ ہے، بشمول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اگر کسی کو مانے وہ تو کون ہے؟ اس پر 1400 سال میں اجماع ہے، تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے۔ یہ تو آج ہمارا ذہن خراب کیا جا رہا ہے نا، ورنہ تمام صحابہ تو اس بات پر مجتمع ہے، اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس پر ایک نقطہ سمجھا دوں میں آپ کو۔ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت اور ایک ہوتا ہے عمومی فضیلت، مطلق فضیلت، ٹھیک ہے؟ جزوی فضیلت جیسے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کی صاحبزادی ہیں، تو بیٹی ہونے میں ان کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سرکار کی بیٹی ہیں، سرکار کا خون ہے، تو بیٹی ہونے میں ان کی طرح، یہ ہے جزوی فضیلت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص آپ پڑھیں تو وہ جزوی فضیلت ہے۔ جیسے حضرت ایک خاص مثال دے دوں، حضرت حذیفہ ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، خزیمہ ثابت الانصاری ہیں، سرکار نے فرمایا کہ ان کی تنہا گواہی دو گواہیوں پر بھاری ہے، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے، اس کی بنیاد پہ وہ سب سے افضل نہیں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ جو صاحب سر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کے ہمراز ہیں، منافقین کا نام سرکار نے صرف انہی کو بتایا تھا، تو اس مسئلے میں ان کی طرح کوئی نہیں ہے، یہ ہے جزوی فضیلت۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمومی فضیلت حاصل ہے کہ تمام صحابہ نے جس کو سب سے افضل مانا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ، بقیہ سب کو جزوی۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ اس طرح سمجھ لیں آپ، میں نے آیت پڑھی ہے کیونکہ افضلیت ہی پر آج بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، نوجوان بالخصوص ہمارا جو ہے اس کا شکار ہو رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور وہ جہنم سے آزاد ہے، بری ہے جو اتقا ہے۔ ایک ہوتا ہے تقی، جس کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، تو وہ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک میں جتنی آیتیں اتری ہیں، چونکہ آپ اتنا پڑھے لکھے نہیں یا اتنا مطالعہ نہیں رہتا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ پڑھ لیں، یا حضور مخدوم ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ لیں، انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے الطریقۃ الاحمدیہ، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع احادیث شان ابوبکر صدیق میں، افضلیت ابوبکر صدیق میں، مقام ابوبکر صدیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، سرکار کی ہی حدیث ہے
تو جو سرکار نے ان کی شان میں بیان کی ہے ان کی تعداد 800 ہے. جو شان صدیق اکبر میں حضور نے بیان فرمایا ہے 800 مرفوع حدیث ہے اور 500 حضرت مولا علی کے اقوال موجود ہیں. 500 مولا علی کے اقوال موجود ہیں کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جو نازل ہوا ہے تو انبیاء کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس کے شان میں آیت نازل ہوئی ہے، سب سے زیادہ پورے قرآن میں انبیاء کرام اور سرکار کے بعد سب سے زیادہ جس کی شان میں آیتیں اتری ہیں وہ کوئی اور نہیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور اس پر ایک علمی نقطہ سن لیں کہ اس پر جو آیتیں اتری ہیں یا تو اس پر اجماع ہے یا تو وہ جمہور کا قول ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیلا ایک لفظ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں علمی اصطلاح میں، قیلا کہا گیا. اب وہ کس نے کہا؟ وہ رافضی ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے. زیادہ تر جو ہے رافضی پر جا کر کے معاملہ رکتا ہے. مگر میں لفظ بول رہا ہوں کہ یا تو اس پر اجماع ہے یا تو جمہور کا قول ہے اس آیت پر، اس کے شان نزول پر. اور بقیہ قیلا والی آیتیں تو بہت ساری ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا. جو متقیوں میں سب سے بڑا ہو، جس کی تقوی سب سے بڑی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتقا کہتے ہیں، اتقا کہتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے کہ جہنم سے بری ہے، وہ جو اتقا ہے، یہ آیت آپ اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے. وہ اتقا ہیں. یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں. اور جو افضلیت ہے نا وہ اس کی بنیاد پر ہے، اس کی بنیاد. اعلیٰ حضرت سرکار نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے، فتاوی رضویہ شریف میں وہ رسالہ شامل ہے اور عربی میں لکھا ہے. تقریباً 100 پیج ہے، وہ 100 پیج ہے، صرف اسی آیت کے تحت آپ نے لکھا ہے. سب سے بڑے اتقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے متقیوں کے امام کون ہے؟ اب بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولا کریں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور ہم لوگوں کا جو عقیدہ اہل سنت کا ہے قرآن و حدیث سے الحمدللہ ثابت شدہ ہے. اور ایسے دلائل کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی ایک حدیث لے کے ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا. اور ہمارا تسلسل ہے 1400 سال سے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کسی سے بھی جا کے پوچھیں آپ کسی اور مسلک سے کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ 13ویں صدی میں امام کون ہے، حدیث کا امام کون ہے، فقہ کا امام کون ہے، اصول حدیث کا امام کون ہے، اسماء الرجال کا امام کون ہے. ہر کسی سے پوچھیں کہ بھئی 13ویں صدی میں، 12ویں صدی میں، 11ویں صدی میں، 10ویں صدی میں، 9ویں صدی میں، 8ویں صدی میں، 7ویں صدی میں، شاید کوئی بتا پائے گا. آپ اہل سنت کے پاس آئیں اور ہمارے بڑوں کے پاس نہیں، ہم جیسے چھوٹوں کے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھیں، اللہ کے عزت کی قسم 1400 سال کا ذخیرہ علم آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس صدی میں ہمارا یہ امام تھا، اس صدی میں ہمارا یہ رہبر تھا، رہنما تھا. اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک تسلسل ہے. تو متقی کون ہے؟ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے متقی ہیں. اس پر میں عرض کرتا ہوں، ایک روایت مجھے یاد آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنوایا اور بنوانے کے بعد سب کو کھلانا شروع کیا، سب کو ایک ایک لقمہ کھلایا. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمہ کھلایا. 3 لقمہ دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، سرکار سب کو ایک ایک اور ان کو 3 لقمہ، وجہ کیا ہے؟ تو میرے سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں وجہ یہ ہے کہ جب میں پہلا لقمہ کھلایا تو حضرت جبریل نے کہا عتیق تجھے مبارک ہو. میں نے جب دوسرا لقمہ کھلایا تو میکائیل نے کہا رفیق تجھے مبارک ہو. مگر جب میں نے تیسرا لقمہ کھلایا تو اللہ نے کہا صدیق تجھے مبارک ہو. جس کے کھلانے پہ اللہ مبارکباد پیش کرے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سرکار نے مسجد نبوی شریف کے سارے دروازے جو گھروں کے تھے، چاروں طرف سے گھر بنے تھے نا، تو صحابہ ویسے آ جاتے تھے. کھڑکیاں کھول کے رکھے تھے تو ویسے آ جاتے تھے. تو سب کے کھڑکی اور دروازے سرکار نے سب کے بند کرا دیے تھے سوائے ابوبکر صدیق سے، کہ سرکار نے فرمایا تھا ابوبکر کے گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں کھلی رہیں گی، ابوبکر جب چاہے میرے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے.
یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں, سرکار کے ساتھ جا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت ابو الدرداء صحابی ہیں, حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ گئے. تو سرکار نے فرمایا ابو الدرداء رک جا, تجھے سمجھ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ غلطی کیا ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا دیکھ یہ صدیق ہے, صدیق. نبیوں کے بعد سورج نے آج تک صدیق سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا ہے. اس سورج نے آج تک صدیق اکبر سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا ہے. سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں, اور تو ان کے آگے بڑھ رہا ہے, تو ان کے آگے جا رہا ہے. تو حضور جن کو افضل کہہ رہے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں. اچھا ایک لطف کی بات عرض کر دوں, جب میں کوئی بات کرتا ہوں ایسا علمی, تو اس کے پیچھے میرے پاس 1 2 یا 10 20 دلیل نہیں رہتی ہے. 10 20 بھی دلیل اس کے پیچھے میں مطالعہ کرتا ہوں, پھر نوٹ کرتا ہوں بک میں کہ ہاں اس کے پیچھے کیا کیا دلائل ہیں. یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں اس ایک حدیث کے 80 راوی ہیں. آپ سوچیں ہیں صرف ایک حدیث کے, اس حدیث کے 80 راوی ہیں, 80 راوی ہیں. اور وہ روایت کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی کے بعد اگر پوری کائنات میں کوئی سب سے افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر یہی اس آیت کو مکمل کر دوں نہیں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو سب سے بڑے متقی کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے اشجع کون؟ اچھا اور اس کو تفصیل دے دیتا ہوں میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. بے شک اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور ولی وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, جو متقی ہیں. یتقون, جو متقی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں. یعنی جس کے اندر تقوی نہ ہو وہ ہوا میں بھی اڑے تو وہ ولی, دھوکہ نہ کھایا کریں آپ. اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہی ولی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. بقیہ وہ ہوا میں اڑے, مٹھائی نکالے, کھجور بانٹے اور کاجو نکالے. اجمیر شریف میں ایک نکالتا تھا, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا نکالیں گے ایسے. آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے. تو آپ اتنا ایمان اپنا کمزور نہ کریں, اتنا ایمان کمزور نہ کریں. میں نے بتایا تھا بخاری و مسلم سے کہ کنوا دجال آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا, آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا. صحیح بخاری میں ہے. تو کیا وہ ولی ہو گیا, نیک ہو گیا؟ خواجہ صاحب کے سامنے جو جوگی جے پال آیا تھا کہاں اڑ کے چلا گیا تھا. اب اگر سامنے خواجہ صاحب نہیں ہوتے تو کیا اسے مان لیا جاتا؟ نہیں, کبھی نہیں. ولی وہی ہوگا جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جب متقی ولی ہوتا ہے تو وہ تو اتقا ہے, وہ متقیوں کے سردار ہیں, وہ متقیوں کے امام ہیں. تو جو متقیوں کا امام ہے وہ ولایت کا بھی امام ہے, وہ ولایت کا بھی امام ہے. یاد رکھیں, ایسے نہیں میں بات کر رہا ہوں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں کتب کہتے ہیں سب سے بلند کو, تو نبوت میں جو سب سے بلند ہے تو شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں, فرماتے ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ولایت میں جن کو قطبیت حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے. تو ولی بھی سب سے بڑے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور متقی بھی سب سے بڑے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے بڑے بہادر کون؟ بولیں آپ, گھبرائیں نہیں, میں دلیل لے کے کھڑا ہوں نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے؟ مولا علی کی زبانی سناتا ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, آپ کے ذہن کھلے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من اشجع الناس, صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے, سب سے جری کون ہے, بہادر نڈر, جس کوئی کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے, کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا انتا, جو ابھی آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ انتا
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہے. بے شک مولا علی بہت بہادر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک نہیں. مگر مولا علی سے پوچھیں کہ آپ کس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر ہے؟ تو صحابہ نے کہا انتا، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے بہادر ہیں. تو فقال علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہنے لگے تم کہتے ہو میں سب سے بڑا بہادر ہوں. کہا نہیں، اشجع الناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنو، میں سب سے بڑا بہادر نہیں، تمام صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ. تو متقیوں کے امام بھی وہ ہیں، ولایت کے امام بھی وہ ہیں، بہادروں کے امام بھی وہ ہیں. اچھا، پھر مثال آپ نے بتائی، بیان فرمایا، آپ نے واقعہ بیان فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا سنو، میں ویسے بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں بدر کا دن تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی نگرانی کرنے کی بات آئی تو جب آواز دیا گیا کہ کون آ رہا ہے تو سب سے پہلے ننگی تلوار جو کہ لے کے نکلا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے وہ تشریف لائے تھے. ٹھیک، 3 پوائنٹ ہو گیا. اب چوتھا سنیں، افضلیت پر بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے عالم. وہ کیسے؟ صحابہ کے زبانی، بخاری مسلم متفق علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا ہے، بس اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فبکا ابو بکر. تو بیٹھے سارے صحابہ تھے، سن رہے تھے، مگر رویا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رو پڑے، اور جب رو پڑے تو ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ آپ رو رہے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما گئے تو صحابہ کہتے ہیں وہ لفظ پڑھتا ہوں، فکان رسول هو المخیر وکان ابو بکر اعلمنا. پھر ہمیں پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روئے تھے. اس دن ہمیں پتا چلا کہ سب سے زیادہ جو علم رکھتا ہے ہم تمام صحابہ میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کر رہے ہیں اس راز کو بھی اگر کوئی سمجھ رہا ہے تمام صحابہ میں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے قطب، سب سے بڑے ولی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا. میرے بعد اگر کوئی میری امت میں خلیل ہوتا تو اے ابو بکر میں تمہیں اپنا خلیل بناتا، تنہائی کا ساتھی بناتا. مگر میرا خلیل میرا مولا ہے، میرا خلیل میرا مولا ہے. ابھی حدیث آپ نے سنا، یہ افضلیت پر دلالت کرتی ہے. کیسے؟ وہ سنیں کہ سرکار فرماتے ہیں میرا خلیل میرا مولا ہے، اور اگر کوئی دوسرا خلیل ہوتا، اب جملہ کریں، میرا خلیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی میری امت میں دوسرا خلیل ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہوتے. مطلب یہ ہوا، قرار یہ پایا مطلب کا کہ تم اللہ ہو نہیں سکتے، مگر اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر تم ہو، تمہاری طرح کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر تمہیں خلیل بنانا ہوتا تو پھر میں تمہیں بنا لیتا، مگر یہ اللہ کو میں نے بنا لیا. میں عرض کر رہا تھا، اس پر 2-3 روایتیں اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا سیدنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا ہے. انہوں نے جان اور مال سے، اور یہ حدیث کس میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، مگر ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا. اب یہ جملہ کافی نہیں ہے شان صدیق اکبر سمجھنے کے لیے کہ میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے. اب سنیں حدیث سنیں. حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر، ایک عورت نے ایک سوال کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فامرها ان ترجع الی. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو دوبارہ آ جانا، بتایا اور فرمایا دوبارہ آ جانا. اس نے عرض کیا فقالت یا رسول اللہ
अरायत इन जीतू फलम अजिद का, कि सरकार मैं आऊं और आपको ना पाऊं, आपको ना देखूं तो किसके पास जाऊं। अकीदे वो बनाओ जो मेरे आका ने सिखाए हैं, अपने मर्जी से न गढ़ा करो, अपनी तबीयत से न गढ़ा करो। तो अर्ज किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि सरकार अगर मैं आई और फिर कोई सवाल करना हुआ मुझे और आप मुझे मिले नहीं, नज़र नहीं आए, तो मैं किसके पास जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सहाबी कहते हैं काला भी कअन्नमा तानिल मौत, यानी वो औरत ये सवाल कर रही थी कि अगर वफात फरमा गए तो मैं किसके पास जाऊं। रावी सहाबी बयान करते हैं कि वो ये सवाल कर रही थी कि अगर आपको ना पाऊं, मतलब ये है कि आपकी वफात हो जाए और आप ना मिले तो मैं किसके पास जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला फ़इन लम तजदीनी फ़ाती अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर तू आ और मैं ना मिलूं, मेरी वफात हो जाए, तो पूरी उम्मत के जितने अफराद हैं हर कोई अबू बकर के पास आ जाया करे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आया करे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह बयान फरमा रहे हैं, वाज़ेह बयान फरमा रहे हैं। यहाँ तक कि मुसल्ले इमामत पर हुजूर ने इनके सिवा किसी को नहीं खड़ा किया। एक सहाबी हैं जिन्होंने उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद न थे तो उन्होंने पढ़ाया था। बकिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इतना जहन आपका काम करता होगा कि सारे सहाबा हैं, सारे सहाबा हैं। अब जिसको, मुझे तो इमाम जो है 2-4 लोग यहाँ के गए थे, वो मुझे लेके आए, हमारे उस्ताद मुकर्रम ने हमें भेजा कि भाई आप इमाम हो जाओ। तो आप जिसको इमाम बनाते हो तो इमाम बनाती है, आप लोग बनाते हो, मगर जिसको इमाम मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम बनाया हो। और फिर ऐसे नहीं, मैं एक रिवायत सुनाता हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करती हैं, और ये भी बुखारी की है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ विसाल में सरकार ने फरमाया मेरी तरफ से हज़रत अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो बेटी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो कहने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब आदमी है, मुसल्ले पे खड़े होंगे तो बहुत रोएंगे, तो उनकी जगह किसी और को कर दिया जाए। तो उन्होंने हज़रत हफ्सा से कहा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ा कर दें, आप उनको बोल दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये बात हो रही है कि भाई किसी और को मुसल्ले इमामत पर खड़ा कर दिया जाए, और सरकार ने किसको कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, कि वो मुसल्ले इमामत पर आए। और इधर ये हुआ कि नहीं वो बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, तो किसी और को कह दिया जाए, तो भाई नमाज तो कोई भी पढ़ा सकता था, नमाज की बात थी, नमाज पढ़ना था सबको, किसी के पीछे भी पढ़ लेते, सब नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, फ़क़ाल रसूलुल्लाह माह, सरकार ने फरमाया छोड़ो, लोग ये बातें कर रहे हैं, कोई और इमामत करे अबू बकर के होते। इन्ना कुन्ना लअंतुन्ना सवाहिबा यूसुफ, तुम लोग तो बेशक सवाहिब यूसुफ यानी जनाने मिस्र की तरह हो। वो औरतें इस तरह बात करती थीं, जनाने मिस्र, तुम उनकी तरह बातें करती हो। मुरू अबू बकर फल युसल्ली लिन्नास, अबू बकर अगर मजलिस में मौजूद है तो मैं हुक्म देता हूं कि उसके होते हुए कोई भी इमामत नहीं करा सकता है। तो जिसको सरकार इमाम बनाए वो इमाम वही होता है जो एलमहुम, जो उनमें सबसे ज़्यादा जानने वाला हो, व इत्तक़हुम, जो उनमें सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। इमाम वही हो सकता है जो सबसे बड़ा परहेजगार हो, नेकूकार हो, वही इमाम हो सकता है। और फिर आपकी इमामत का हाल ये था, 2-4 मिनट में सुन लें, 2-4 मिनट में, कि आपने, अबू दाऊद की भी एक रिवायत ऐसी है कि एक शख्स मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए, अबू दाऊद शरीफ में मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए, वक्त नहीं है इसलिए हदीस पढ़ नहीं रहा हूँ, मफहूम समझा रहा हूँ। मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए, सरकार को पता चल गया कि कोई दूसरा शख्स मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो गया, दूसरा सहाबी। सरकार ने वहीं से आवाज दिया ला ला ला, 3 मरतबा फरमाया, कहा अबू बकर के होते हुए कोई सहाबी मुसल्ले इमामत पर नहीं जा सकता है। तो जिसको सरकार इमाम बनाए, जिसको सरकार इमाम बनाए। अब सुने वो हदीस कि जब आपको बढ़ा दिया कि हाँ जाइए आप जो है वो मुसल्ले इमामत पर नमाज पढ़ाइए, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर आए। जब मुसल्ले इमामत पर आए तो हदीस शरीफ मैं पढ़ देता हूँ। फसल्ला अबू बकर,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار موجود نہیں تھے، ایک قبیلے میں سہل بن سعد الساعدی، یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بن عوف، قبائل میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی تو صلح کرانے چلے گئے تھے سرکار۔ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ چلے گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حالت نماز میں سرکار آ گئے۔ فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف، سرکار چلنے لگ گئے نماز میں، مصلی امامت پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سرکار گئے اور آخری جو پہلی صف تھی امامت کے پیچھے، اس صف میں کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے سرکار۔ جب کھڑے ہو گئے فصفق الناس، تو صحابہ کرام نے تصفیق کی، یہ مارا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ زور سے مارا۔ وَكَانَ ابو بکر لا يلتفت فی الصلاۃ، نماز کا اپنا حسن ہے، حتی مولا علی کے زانوں میں تیر چبھ گئی تھی، کہاں نکال پائے، نماز میں نکالے تو پتہ نہ چلا، تو نماز کا اپنا حسن ہے، نماز کی اپنی خوبصورتی ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی نماز جو متقیوں کے امام ہو، پھر وہ کس طرح کھوئے ہوئے ہوں گے حسن نماز میں، تو آپ نے التفات نہیں کیا مارنے پر۔ پھر فلما اکثر الناس التصفیق، بس لوگوں نے کیا کیا، بہت زور زور سے مارنے لگ گئے، پہلے سلو سلو، پھر زور زور سے مارنے لگ گئے۔ فرا التفتا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کے دیکھا، تو جب مڑ کے دیکھا فرایا رسول اللہ، مصلی امامت چھوڑا، مڑے، اب میں ادھر ابھی کھڑا ہوں گا نا، ٹھیک ہے، اب میں مڑا تبھی تو میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، تو وہ مڑے، اور جب مڑے تو دیکھا فرایا رسول اللہ، قربان، اس چہرے پہ قربان، سرکار کا چہرہ دیکھا، اور ہے نماز میں، ہے نماز میں۔ فاشار الیہ رسول اللہ ان امکث مکانک، سرکار نے اشارہ کیا کھڑے رہو، کہے کہ ٹھیک ہے کھڑے رہو، اپنے مصلی پہ کھڑے رہو، کھڑے رہو اپنے مصلی پہ، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ فرفع ابا بکر یدیہ، یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں میں، تو جب سرکار نے اشارہ کیا کہ کھڑے رہو، تو انہوں نے حالت نماز میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ سامنے ہو رہا ہے سب، کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ فحمد اللہ، حالت نماز میں اشارہ کیا سرکار نے، نہیں اپنی جگہ رکے رہو، تو انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا حبیب اس لائق مجھے سمجھتا ہے، تیرا شکر ہے، کروڑا احسان ہے، تیرا حبیب مجھے اس لائق سمجھتا ہے۔ ثم استاخر ابا بکر حتی استوى فی الصف، پھر حضرت ابوبکر پیچھے ہی آ گئے اور صف سے مل گئے۔ وتقدم النبی فصلی، سرکار آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ اب یہ ایک بات یہاں سنیں جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، نوجوانوں تڑپا کرو حضور کی یاد میں، کیونکہ ان کے جیسا حسین کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ بھی حسین ہیں، حضرت آدم بھی حسین ہیں، حضرت نوح بھی حسین ہیں، مگر میرے آقا حسن ہے، میرے آقا حسن ہے، ان کی مسکراہٹ ایسی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میری سوئی گم گئی تھی، میں ڈھونڈ رہی تھی نہ پا سکی، میرے آقا آ گئے، اور جب وہ گھر میں آئے اندھیرا تھا تو آتے ہی مسکرا پڑے، جب مسکرائے تو اجالا ہو گیا، سویرا ہو گیا، میں نے سوئی ڈھونڈ لی، ایک دن تم اس چہرے کا دیدار کرو گے، ممکن ہے قبر میں وہ دیکھ کے تمہیں مسکرائیں، مگر وہ کردار بنا لو، اپنے دلوں سے حسد کو نکالو، بغض کو نکالو، کسی کی برائی بیان نہ کرو، غیبت نہ کرو، اللہ کی محبت میں جیو، مصطفیٰ کریم کی محبت میں جیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرو، ان کی یاد میں تڑپا کرو۔ وہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں۔ تو صحابہ نے کہا نحن اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا انتم صحابی، تم تو میرے صحابہ ہو۔ تو عرض کیا سرکار آپ جس کے لیے تڑپ رہے ہیں ملنے کے لیے، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یکونون من بعدی، وہ تمہارے بعد ہوں گے جو بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے، بن دیکھے مجھ سے محبت کریں گے۔ حضور کے ہو جاؤ، سرکار کو راضی کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں چلا کرو، جہاں رہو مصطفیٰ کریم کی یادیں تمہارے ذہن میں رہیں، تمہارے دل میں رہیں، دن رات ان کے گن گایا کرو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے گئے، مصلی سے چھوڑ دیا مصلی، اور سرکار مصلی پہ آئے، تو جب ادھر ادھر ہوئے تو ظاہر سی بات ہے مصلی چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، ابھی میں مصلی پہ ہوں اور پیچھے آؤں گا تو مصلی پہ کوئی رہے گا؟
مسلح پہ کوئی نہیں رہے گا، مسلح خالی ہو گیا۔ علماء بھی یہاں آتے ہیں تقریر میں ہمارے، ان سے آپ پوچھیں یا جہاں رہتے ہیں آپ پوچھیں کہ کسی کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ مسلح پہ کوئی امام ہی نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے۔ کہاں چلے گئے ہو؟ قوم کو لے کے حضور کے قدموں سے دور کر دیا تم نے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو مڑ کے دیکھ رہے ہیں، مصلی خالی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز چل رہی ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر آپ کی نماز کیسے ہو گئی؟ آپ کی بھی نماز ٹوٹ جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں میری نماز ٹوٹ جاتی، مگر ایک کنڈیشن تھی، وہ یہ تھی کہ اگر میں مصلی سے ہٹا تھا، چہرہ کعبہ سے پھیرا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کعبے کا کعبہ موجود تھا، اس لیے نماز میری پہلے بھی ہو رہی تھی اور نماز اب بھی میری ہو رہی ہے۔ سرکار میرے کعبے کے کعبہ ہیں، ان کو راضی کر لو، ان کی محبت میں رویا کرو، ان کی الفت میں رویا کرو، ان سے جتنا پیار کرو گے، جس طرح محبت کرو گے، اپنی جان، اولاد اور مال سب مصطفیٰ کریم پہ قربان کر دو۔ ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ جس سے وہ راضی ہو گئے ان کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، جس سے میرے آقا ناراض ہو گئے میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے درود پاک جو بار بار میں سمجھاتا ہوں کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اور آخری نصیحت، دل سے بغض کو، عناد کو، حسد کو، کسی کے تعلق سے کوئی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا اس وقت تک جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے۔ دل کو خالی رکھیں، ذہن کو آپ کے سکون ملے گا، دل کو بھی آرام ملے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر دل میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔